بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ گرامی قدر حضرات اساتذہ اکرام، معلمین اعظام، معلمات باتمکینت اور عزیز بچوں اور بچیوں، اس وقت تو ہماری یہ نشست اپنی خامیوں کوتاہیوں پر نظر کرنے اور اپنے اگلے سفر کو اور زیادہ کامیاب بنانے کی راہوں کو تلاش کرنے کی مجلس ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کامل اور مکمل ہو کر کے نہیں آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے۔ ثم خلقنا المضغة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن صفات تو اس زندگانی میں بنتی۔ قاری قرآن ہم بعد میں بنے، حافظ قرآن بعد میں بنے، عالم دین بعد میں بنے، کوئی کاتب بنا، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی بہترین رائٹر بنتا ہے، کوئی بہترین اسکالر بنتا ہے، کوئی بہترین جو ہے متکلم بنتا ہے، مقرر بنتا ہے، محدث بنتا ہے۔ یہ ساری صفات ہے، یہ سب، اور یہ ساری چیزیں محنت کے راستے سے یہ صفات زندہ ہوتی ہے ہر کسی کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس کتاب سے جوڑا ہے، یہ تو اگر ہم 24 گھنٹے اگر سجدہ شکر ادا کرتے رہے، 24 گھنٹے، تو بھی اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر بجا نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ تصور کیجیے آپ۔ اور قرآن کریم جو ہم تک آیا ہے وہ بہت فکروں کے ساتھ آیا ہے، بہت محنتوں کے ساتھ آیا ہے، بڑی جد و جہد کے ساتھ آیا ہے، بے شمار اور لاتعداد قربانیوں کے بعد یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، لا تحرک لسانک بھی لتعجل، لا تحرک لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ تھوڑا سا ہم سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ اس قرآن کے ہم تک پہنچنے میں کیا قربانیاں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور پیغمبر کے طور پر منتخب فرمایا، تو آپ پر بطور دلیل اور ثبوت نبوت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول شروع فرمایا۔ پہلی وحی آ گئی اقرا کی صورت میں،
اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ جب جبرائیل امین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قرآن کریم کی آیات کبھی زیادہ کبھی کم و بیش جب لے کر کے آتے، تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 قسم کی فکریں تھیں، 3 قسم، چونکہ ہمارا تعلق قرآن سے حفظ کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں اور انہیں پڑھانے والے معلمین اور معلمات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا شجرہ کہاں جاتا ہے اور ہم جس کتاب کے تعلیم اور تعلم کے لیے مدرسہ ریاض الجنہ میں جمع ہے اللہ کی توفیق سے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا اور گراں قدر یہ کارنامہ اللہ تعالی ہماری ذات سے جو بہت کمزور ہے، بہت ساری خامیوں اور کوتاہیوں کا ہم لوگ مجموعہ ہیں، پھر بھی انسانوں کی کروڑوں کی ان بستی سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے مجھے اور آپ کو اور آپ کے معلمین اور معلمات کو چنا، منتخب کیا، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے لایا، کیسے کیسے گھرانوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہاں پہنچایا۔ ہم کس قابل تھے؟ کوئی قابل نہیں تھے۔ دنیا میں قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے، باصلاحیت افراد کی دنیا میں کمی نہیں ہے، بہت زبردست ٹیلنٹ والے، صلاحیتوں والے، قابلیت والے، مال والے، حسن و جمال والے دنیا میں پڑے ہیں، لیکن ان سب میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی خدمت کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مدرسہ ریاض الجنہ کی اس قرآنی فضا میں اللہ نے آپ کو مجھے جمع کیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 قسم کی فکریں تھی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلی فکر آپ کو یہ تھی کہ اللہ کا یہ کلام کتنی مدت میں پورا ہوگا، کتنا اترے گا نبی کو تو معلوم نہیں تھا، اور اس کو مکمل ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگے گا۔ کہیں مجھ سے کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حصہ قرآن، کوئی جز اس کا چھوٹ نہ جائے۔ یہ مکمل شکل میں کب مرتب ہوگا، مدون ہوگا، مجتمع ہوگا اور ایک جگہ پر آ جائے گا، اس کے لیے لمبی مدت درکار ہے۔ اس پوری مدت میں میں اس قرآن کو کہیں سے چھوڑ نہ دوں، چھوٹ نہ جائے مجھ سے۔ پہلی فکر تو آپ کو یہ تھی۔ اس لیے جب جبرائیل آپ کو قرآن دیتے تھے تو آپ بھی پڑھنے لگتے تھے، ساتھ میں جلدی جلدی آپ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ دوسری فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ ابھی میری ذات دنیا میں موجود ہے، صحابہ موجود رہیں گے جن کو میں سکھا دوں گا، ہماری زبان عربی ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کا لب و لہجہ، اس کا اسلوب، اس کا تلفظ، جس کو عربی میں کہیں گے اس کا ضبط، میں تو لوگوں کو بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، صحابہ بتا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ لیکن چونکہ اللہ کی یہ کتاب صرف عربوں کے لیے نہیں آئی، یہ تو اقوام عالم کے لیے آئی، سارے جہاں والوں کے لیے آئی، بلا تفریق مذہب و ملت اللہ نے اپنی کتاب بطور ایک میسیج کے اور ایک پیغام کے دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی نبی کے توسط سے۔ جو جب جن لوگوں کی، جن قوموں کی زبانیں عربی نہیں ہیں، عجمی ہیں، وہ اس کو کیسا پڑھیں گے؟ یہ فکر
کیسا پڑھیں گے؟ جیسے حضرت ناظم صاحب کو فکر ہے کہ ہمارے مدرسے کے بچے کیسا پڑھیں گے، ان کا لب و لہجہ صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اچھے عربی اسلوب میں قرآن پڑھنے والے کیسے بنیں گے، ایک فکر ہے۔ اس کے لیے سارے جتن ہیں، ساری کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، اقدامات ہیں، یہ سب اس کے لیے کہ قرآن ہمارے ادارے سے کیسا خوب سے خوب تر اور خوب تر سے خوب ترین کیسے پڑھا جائے، اس کی ساری محنت ہے۔ آپ بھی اس میں لگے ہوئے ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ فکر تھی، گویا اس فکر کا ہم لوگ حصہ ہیں۔ تو دوسری دنیا کی قومیں کیسا پڑھیں گی اس کو؟ اس کا لہجہ بگاڑیں گے، اس کے اعراب غلط پڑھیں گے، اس کا تلفظ صحیح نہ کریں گے، اس کو قرآنی اور عربی لہجے میں نہیں پڑھیں گے، یہ ساری باتیں آپ کے فکروں میں گردش کرتی تھی۔ یہ دوسری فکر ہمارے نبی کی تھی قرآن کے تعلق سے۔ تیسری فکر، میں موجود ہوں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سوچ کہ میری ذات موجود ہے، اس کا جو میننگ ہے، اس کے جو معانی ہیں، کیونکہ وہ ایک پیغام ہے اللہ کا، میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں زندگی کے گزارنے کے سارے طور اور طریقے ہیں، زندگی کے سارے نصب و فراز کے احکامات ہیں اللہ کی اس کتاب میں، اصول زندگی اللہ کی کتاب میں سمجھائے گئے ہیں، اس کی تفسیر، اس کا بیان، اس کی وضاحت اور اس کے معانی اور مفاہیم، اس کا مطلب، اللہ کی مراد، یہ تو میں سمجھا دوں گا۔ لیکن جب میرے دنیا سے جانے کے بعد زمانے کو نئے نئے چیلنجز آئے گے، جیسے آج ہم اسی نئے نئے چیلنجز کے دور سے گزر رہے ہیں، نئے نئے اسباب اور وسائل جب بڑھیں گے، حالات چینج ہوں گے، تو پھر اللہ کی اس کتاب کا لوگ کیا مطلب بیان کریں گے، اللہ کے منشا اور مراد کو کیسے سمجھیں گے، قرآن کی تفسیر کیا کریں گے، لوگوں کو کیا بتائیں گے اور کیا سمجھائیں گے، کیا وہ سمجھانا اللہ کی مراد کے مطابق ہوگا، اللہ کے منشا کے مطابق ہوگا؟ یہ بھی ایک فکر تیسرے نمبر پر ہمارے نبی کو تھی۔ بولو آسان بات ہے؟ یہ تین فکروں کو لے کر کے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے قرآن کو لے رہے تھے۔ ایک بوجھ تھا سر پر، جیسے حفظ قرآن کرنے والے بچوں پر ایک بوجھ رہتا ہے، جب تک سبق نہیں سنا دیتے حفظوں کے بچوں کا ٹینشن ختم نہیں ہوتا، برابر ہے کہ نہیں؟ سبق سنا دیا سمجھو کہ آدھا پہاڑ سر سے اترا، سبق کا پارا ہو گیا تو باقی بوجھ میں سے اور کچھ ہلکا ہو گیا، اور دور بھی اچھے سے سنا دیا تو سمجھو کہ مکمل پہاڑ سر سے ٹل گیا، اور یہ روزانہ کا ہے۔ تو جو فکروں کو لے کر آپ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا حصہ ہے۔ نبی بھی جب لیتے تو یہ فکریں تھی، میں نے آپ کو بتایا تفصیل سے۔ اب اللہ نے جو کرم کیا وہ کرم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، جو آیت پڑھی میں نے آپ، اس میں تینوں فکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو مطمئن کر دیا، تینوں فکریں اس میں ختم کر دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے محبوب تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مشقتوں کو کب اس طرح سے جو ہے دیکھتے تھے اور اس کو جو ہے گوارا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے اطمینان کا سامان اس آیت پاک میں بتا دیا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی، پہلی فکر کے بارے میں، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی، جب جبرائیل قرآن آپ کو دیتے ہیں تو آپ جلدی جلدی آپ پڑھا نہ کیجیے، یعنی یہ فکر نہ کیجئے کہ یہ مکمل قرآن آپ کے سینے میں کیسے جمع ہوگا،
کچھ چھوٹ تو نہیں جائے گا، کوئی آیت رہ تو نہیں جائے گی، کوئی لفظ رہ تو نہیں جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، آپ مت پڑھیے، آپ خاموش طریقے سے آپ قرآن لو، جبرائیل سنا رہے ہیں آپ لیتے رہو۔ ان علینا جمعہ، پہلی بات، اس قرآن کو آپ کے سینے میں مکمل جمع کر دینا، علینا ہماری ذمہ داری۔ نبی سے اللہ کا وعدہ، تو آپ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں؟ آپ اسی نبی کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں نا، حافظ قرآن بننے والے ہیں، بن چکے ہیں، یا آنے والے وقتوں میں جو لوگ بنیں گے، سب سے یہ وعدہ ہے، ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنا آپ کے سینے میں میری اور ہماری ذمہ داری۔ اللہ کا وعدہ اپنے محبوب نبی سے، یہ وعدہ آپ سے بھی، کیونکہ آپ فکر کر رہے ہیں نا، آپ 4 بجے اٹھتے ہیں رات میں، آپ مغرب بعد بھی پڑھتے ہیں، آپ استاد کے سامنے گھنٹوں قرآن پڑھتے ہیں، سختوں اور سست باتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور حافظ قرآن بننے کی لگن میں، محنت میں، جستجو میں آپ نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، آپ کی طرف سے کام مکمل ہو گیا۔ ان علینا جمعہ، جمع ہم کریں گے سینے میں، محفوظ ہم کریں گے، یعنی انشاءاللہ آپ کو حافظ قرآن ہم بنائیں گے، یہی مطلب ہوا سیدھا۔ ہاں، یہ خوشخبری ہے، یہ پہلی فکر کا ازالہ ہے، ان علینا جمعہ۔ دوسری فکر کیا تھی؟ قرآن کیسا پڑھا جائے گا، لب و لہجہ بگڑے گا، تلفظ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، نبی کی ایک بہت بڑی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں قرائے عظام کو پیدا فرما دیا کہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں اور فیوچر میں، اے نبی آپ پر نازل کردہ یہ کتاب ایسی پڑھی جائیں گی آنے والے وقت میں کہ جن پر یہ قرآن اتارا گیا وہ بھی رشک کریں گے۔ آپ مسابقۃ القرآن میں گئے، آل مہاراشٹر مسابقے میں آپ گئے، انشاءاللہ آنے والے مہینے میں آل انڈیا مسابقۃ القرآن میں جو لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے ملک بھر سے ممتاز ترین حفاظ، ممتاز ترین ماہرین قرآن، اور وہ طلبہ ہیں اور معصوم ہیں۔ کتنے ایسے آئیں گے جو نابالغ ہیں، جن کی عمر پختہ نہیں ہوئی، جو شریعت کے مکلف نہیں ہوئے، لیکن قرآن ایسا پڑھنے والے ہیں کہ عرب حضرات اشک کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا، ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم پڑھائیں گے، صحیح پڑھائیں گے، لب و لہجے کے ساتھ پڑھائیں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھوائیں گے، اور مدرسہ ریاض الجنہ قرآن کریم کو اچھے لب و لہجے میں پڑھنے کا، بہترین ضبط اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا، اور زبردست تجوید و قراءات کے ساتھ پڑھنے کا مظہر ہے، اور اس کا ایک ٹھکانہ ہے الحمدللہ۔ گویا کہ نبی کی وہ آرزو، نبی کی وہ تمنا یہاں الحمدللہ پوری ہو رہی ہے کہ بہترین قرآن پڑھنے والے آپ کے ادارے میں اور آپ ہی میں سے تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو قرائے اعظام اللہ تعالیٰ نے ایسے ماہرین قرآن پیدا کر دیے کہ یہ بھی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لے لی کہ ہم پڑھوائیں گے اس کو اچھا۔ تیسری فکر ہمارے نبی کی کیا تھی کہ اس کی تفسیر اور اس کا بیان آگے جا کر کے لوگ من مانی طور پر اس کو نہ بیان کریں، اس کے معانی اور مفاہیم کو نہ بگاڑے، جو اللہ کی مراد ہے، منشا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی تفسیر ہو اور وہی بیان ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا نبی کے سامنے اور اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سلسلے میں بھی مطمئن کر دیا، ثم ان علینا بیانا، تینوں باتیں آ گئی، ثم ان علینا بیانا، اے نبی اس قرآن کا بیان، اس کی تفسیر اور اس کے صحیح پیغامات کو آنے والے وقتوں میں، اپنے اپنے وقتوں میں جیسے جیسے چیلنجز قرآن پر آئیں گے، اسلام پر آئیں گے، ہم اس کے مطابق ایسے مفسرین، ایسے مدققین اور محققین
اور اس قرآن کی اتھاہ گہرائیوں میں جا کر کے اس کی صحیح مراد اور اس کے صحیح مطلب کو امت تک پہنچانے والے ترجمان قرآن پیدا کرتے رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ثم استعمال کیا۔ یہ علماء اکرام جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، تھوڑا لیٹ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، لیٹ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اللہ کے منشے کو اور اپنی کتاب کی مراد کو سمجھانے والے اسٹیپ بائی اسٹیپ، نوبتن بعد نوبتن اور وقفے وقفے سے ہر دور کے چیلنجز اور تحدی کے مطابق اللہ مفسرین پیدا کرتے رہے۔ حضرت تھانوی کا زمانہ کچھ اور تھا، ویسی بیان القرآن لکھی گئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے زمانے میں جو حالات تھے اس کے مطابق معارف القرآن لکھی گئی۔ علامہ عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو جدید ٹیکنالوجی بڑھ گئی اور نئے نئے اسالیب اور نئی نئے اسباب و وسائل پیدا ہوئے۔ تفسیر ماجدی اسی انداز سے لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ پیدا ثم ان علینا بیانہ میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم ہر دور میں اس کو سمجھاتے رہیں گے، آپ اس کی بھی فکر نہ کیجیے۔ اب دیکھیے ایک اور بات سنیے، وہ میرے اور آپ کے لیے بہت کام کی، بڑا اہم ہے۔ یہ گویا 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیے، 3 وعدے، اور تینوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ، مدارس کی تاریخ اور مکاتب اسلامیہ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تینوں وعدوں کو کامل اور مکمل کر کے بتایا۔ انہی تکمیل کرنے والوں میں یا اللہ کے منصوبے کی تکمیل کا حصہ بننے والوں میں مدرسہ ریاض الجنہ اور اس میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور طالبات ہیں۔ یہ اس منصوبے کی تکمیل کا حصہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بن چکے ہیں انہیں بھی، جو حفظ قرآن ابھی کر رہے ہیں انہیں بھی، اور آنے والے وقتوں میں اس ادارے سے اور دیگر اداروں سے جو بچے حافظ قرآن بنیں گے، اللہ نے گویا سب کو اپنے حفاظت قرآن کے منصوبے کی تکمیل کے لیے بطور آلہ، بطور وسائل اور بطور جو ہے کیا ہے ہتھیار کے استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا پیغام ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس طرح کوئی کاریگر، کوئی صاحب حرفت و صنعت جو کسی بھی مشن کا اور میدان کا کاریگر ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو تیار کرتا ہے آلات سے، اسباب سے، جس کو آسان لفظوں میں کہیں گے اوزار سے۔ اوزار ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے کے اوزار۔ تو جس طرح وہ جو چیز تیار کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو چیزیں اور جو اوزار اس چیز کو بنانے کے لیے واسطہ اور وسیلہ ہوتے ہیں، ان اوزار کی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو ہمیشہ کام آتے ہیں نا۔ گویا کہ در پردہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جہاں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے ہمارا نبی سے اور پوری امت سے، پھر تو گویا جو بھی افراد حفاظت قرآن کے اس منصوبے کی تکمیل میں حصے دار بنیں گے وہ حفاظت قرآن کے اوزار ہیں، اور جس طرح قرآن کی حفاظت ہوگی اس کی حفاظت کرنے والے اوزار کی بھی حفاظت ہوگی، یعنی میری اور آپ کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ تو کتنا بڑا کام ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، بہت بڑا کام جی، بہت بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ لیکن یہ نازک ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے کاندھوں پر، معلمین کے کاندھوں پر بھی، متعلمین کے کاندھوں پر بھی، معلمات کے سر پر بھی اور متعلمات کے سر پر بھی۔ یہ ایک نازک ذمہ داری ہے، گویا اللہ کی یہ امانت ہے، اللہ کی یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ حکم دیتے ہیں مجھے، آپ کو، سارے انسانوں کو، قرآن میں سب انسان مخاطب ہے، یأمرکم
ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ جس کی جو امانت ہے اس تک پہنچا دو۔ اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ یہ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا مفہوم ایک دم صاف اور سیدھا یہ ہے کہ مجھے، ناظم صاحب کو، اساتذہ کو، معلمات کو، متعلمین کو، متعلمات کو، یہ سب ہے نا کام کرنے والے، جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو مفوضہ کام ہے، میرا جو کام ہے، آپ کا جو کام ہے، سب کا جو کام ہے، ہر ایک اپنے کام کو اوقات کی پابندی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ نبھانے کی فکر کر رہا ہے، وہ امانت کو ادا کر رہا ہے۔ یہ امانت ادا کرنا ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے جو جس کی ذمہ داری ہے وہ امانت داری کے ساتھ اس کو نبھائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو خیانت ہو رہی ہے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو خیانت ہے، اور خیانت کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ فیصلہ صرف مدرسہ ریاض الجنہ میں پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے کا نہیں ہے، یہ سسٹم پوری زندگی کا ہے۔ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے میرے سے، آپ سے، ساری انسانیت سے، کہ ہم امانت کو نبھائیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ مدرسے کا ٹائم اگر 7 بجے شروع ہو رہا ہے تو طلبہ کو 7 سے پہلے کلاس میں حاضر ہو جانا چاہیے، یہ امانت داری ہے۔ اساتذہ کے لیے 7 کا ٹائم اگر ہے، 7 بجے انہیں اپنی درسگاہ میں آ جانا چاہیے۔ میں بھی ایک ادارے کا ملازم ہوں، میں بھی ایک ادارے کا جو ہے خدمت گزار اور ماتحت ہوں، وہاں کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کے لیے بھی یہ بات ہے۔ بشری تقاضا ہے سب کے لیے، انسان ہونے کی بنیاد پر انسان کو تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ان تقاضوں کی بنیاد پر آدمی کبھی کبھار اپنی ذمہ داری میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نظر انداز کرنے کی بات ہے کبھی کبھار، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ سال بھر ہمارے اوقات کی پابندی ایسی ہو کہ ہمیں اللہ کی اس امانت کا خیال ہو۔ مدرسے سے میرا اور آپ کا آپ کے ادارے سے جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے، جو آپ کا جو پیکٹ آپ نے کیا ہے، جیسے معلمین نے اپنے ادارے سے ایک معاہدہ کیا کہ بھئی ہم 7 بجے آئیں گے، 11 بجے جائیں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، 2:30 بجے آئیں گے، 4:30 5 بجے ہم جائیں گے، مغرب بعد ہمارا یہ ٹائم ہے، ہم اس ٹائم آئیں گے اور جائیں گے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ ہم نے دستخطوں پہ لکھا تو نہیں ہے، یعنی کاغذ پہ دستخط کر کے ہم نے تحریر تو نہیں لکھی ہے، لیکن جس ادارے میں، جس جگہ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں اور جس جو ہے MIDC میں، کسی کارخانے میں کوئی بھی اگر کام کرتا ہو تو وہاں رہتے ہوئے اس کا ایک خاموش ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ اور ایک پیکٹ ہوتا ہے، اس کی پاسداری کرنا ملازمین کی، ماتحتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو مینجمنٹ ہے انہیں جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی اپنی پاسداری کرنا اور اس کو نبھانا، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے نظام اچھا چلتا، سسٹم ہمارا مضبوط ہوتا ہے، اس سے ڈسپلن زندگی میں آتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ مدرسے کی زندگی کی کیا ہے، یہ جو کچھ بھی یہاں پر آپ کو بتایا، سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے، اسی پر آپ کی ساری زندگی کی عمارت کھڑی ہونے والی ہے۔ جو بچے یا بچی ہو اپنے طالب علمانہ زندگی میں لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ مدرس بننے کے بعد بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، مدرس بننے کے بعد بھی لاپرواہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، اور کہنا چاہیے کہ یہ ایک پکی بات ہے۔ جو لوگ پڑھنے کی زندگی میں، طالب علمانہ زندگی میں اوقات کے پابند ہوتے ہیں، با ادب ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں سلیقہ اور کرینہ اور سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ پڑھانے کے بعد بھی ویسے ہی سنجیدہ بن کر نکلتے ہیں۔ وہ چیز ان کی زندگی میں مدرس، معلم، معلمہ بننے کے بعد بھی آیا اور نظر آتی ہے۔ بجا طور پر ان کے اساتذہ
درسگاہوں میں ان کا نام لے کر بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ زمانہ آپ کے بننے کا بھی ہے اور آپ کے بگڑنے کا بھی ہے، بننے کا بھی ہے اور آپ کے بگڑنے کا بھی ہے۔ ایک چیز جو بہت برے طریقے سے مدرسوں میں بھی آ گئی ہے، پورے سماج میں اور پورے مسلم سوسائٹی میں بھی آ گئی ہے، وہ ایک چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، وہ ہے سستی، کاہلی۔ یہ مدرسین میں بھی ہوتی ہے، طلبہ میں تو ہوتی ہی ہے، سستی اور کاہلی۔ دیکھو سست آدمی، کاہل قسم کا آدمی، مغفل اور غفلت سے جو ہے اپنی زندگی گزر بسر کرنے والا آدمی، وہ آنے والی زندگی میں کام نہیں کرتا ہے۔ سستی کو ہمارے پاس کوئی گزر بسر نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام ہمیں کل کرنا ہے وہ آج کرنا چاہیے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا چاہیے، جو کام کرنا ہے اسے کر کے چھٹی لینا چاہیے۔ ٹال مٹول کرنا یہ سست لوگوں کی صفت ہے، اور میں کہوں یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، جانوروں میں ایک جانور ہے جس کو آپ بندر کہتے ہیں، اس کی صفت ہے۔ دیکھو آج تک بندر کا گھر بنا کیا؟ بولو نا یار، بندر کا گھر ہے؟ دیکھو چڑیا گھونسلہ بناتی ہے برابر، چیونٹی کتنی معمولی مخلوق ہے جس کا تذکرہ قرآن میں قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اس کی ہوشیاری کا تذکرہ، اس کی فیملی کی فکر کرنے کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں بہت معمولی۔ چیونٹی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے لیکن وہ گھر بناتی ہے، مینجمنٹ اس کا پلان بہت بھاری ہوتا ہے۔ وہ آنے والے بارش کا جو وقت تو رہے گا نا، بارش جو آنے والی ہے اس زمانے کا سارا دانہ اور پانی اپنے جو ہے بل میں پہلے سے جمع کر لیتی ہے کہ بارش میں میرے کو غذا ملنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا محنت کر کے اپنے جو ہے بل میں جمع کر، ایک تو گھر بھی بناتی ہے اور گھر میں اناج راشن پانی بھی بارش کے موسم کا پہلے ہی جو ہے تیار کر لیتی ہے۔ یہ مینجمنٹ صلاحیت، اس کا بھی گھر ہے، پرندوں کا بھی گھر ہے، گھونسلہ ہے، لیکن آج تک اگر نہیں بنا تو کس کا گھر نہیں بنا؟ ہاں، بندر کا گھر نہیں بنا۔ معلوم ہو کیا کہتا ہے؟ ابھی دیکھو سردی شروع ہو رہی ہے، ابھی تو تھوڑی ہے، ابھی ذرا دسمبر والی اور جنوری والی سردی آئیں گی، اور وہ سردی سے جب ٹھٹرے گا، بالکل گھبرائیں گا، کانپیں گا، تھر تھر کرے گا، تو کیا بولتا ہے معلوم ساتھیوں کو؟ جیسی سردی گزریں گی پہلا کام بولے کیا کروں گا؟ گھر بناؤں گا۔ بولے جیسی سردی گزری ختم ہوتے سے پہلا کام بولے گھر بناؤں گا، یہ بولتا ہے وہ۔ سردی پریشان ہوتا ہے، ادھر سے ادھر بے یارو مددگار گھومتا ہے، سردی آئی اور چلی گئی، گھر تو بنا نہیں۔ اس کے بعد سردی کے بعد کیا آتا ہے؟ اب اس کے بعد گرمی شروع ہوتی ہے۔ شروعات کی گرمی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی ہوا چلتی ہے، رات کو ہے کہ نہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، مزہ آتا ہے سونے میں۔ لیکن جب دن میں تو جب گرمی بڑھتی ہے، مئی اور اپریل والی گرمی، اور جب تپتا ہے اور کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، اپنے بچوں کے لیے اسے کوئی آشیانہ اور نہیں ملتا ہے ٹھکانہ، تو کہتا ہے جیسے ہی گرمی ختم ہوگی پہلی فرصت میں گھر بناؤں گا۔ بولے پہلی فرصت میں 4 مہینے نہیں، پہلی فرصت میں گھر بناؤں گا۔ 4 مہینے کہاں جائے گا وہ؟ اپنوں کو تو ابھی یہی 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے یہی لگانے کا ہے۔ پہلی فرصت میں گرمی بھی چلے جاتی ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے پھر بارش میں پریشان ہوتا ہے، بھیگتا ہے، کانپتا ہے، پھر یہی بات کہتا ہے یہ آج تک اس کا گھر نہیں بن سکا۔ کیوں نہیں بن سکا؟ اس کی بہت بڑی بنیاد یہی ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہے؟ سستی ہے، ٹال مٹول ہے، ٹال مٹول ہے، غفلت ہے، بنا لوں گا، کر لوں گا، ہو جائے گا۔ اگر آپ کے مدرسے کے ناظم صاحب حافظ جمیل احمد صاحب جو ہے حفظہ اللہ، جو اگر ایسے سست اور کاہل انسان اگر ہوتے تو یہ 6 سے 7 سال کی قلیل سے تھوڑی سی مدت میں آپ کا ادارہ پورے مہاراشٹر میں پہچانا نہیں جاتا۔ تذکرے ہیں عقل گوا میں آپ کے مدرسے کے اساتذہ کی زبان پر، حافظ آپ کے تذکرے ہیں، آپ کے ادارے کے تذکرے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنے بچے، اتنا نظام،
اور اتنے اچھا قرآن پڑھنے والا. اب آپ ظاہر سی بات ہے عقل قوہ کے اساتذہ اکرام نے اور اس کے علاوہ بھی اداروں کے لوگوں نے آپ کا قرآن سنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی فرضی طور پر کوئی تعریف ہے یا سنی سنائی کوئی بات ہے. الحمدللہ آپ نے جو ہے کمپٹیشن میں اول نمبر لائے آپ نے کئی مرتبہ. آل مالیگاؤں آپ کا 40-45 اداروں میں آپ کا نمبر آیا. آل مہاراشٹر میں آپ شرکت کے قابل بنے، بہترین آپ نے وہاں پر مظاہرہ کیا. میں سب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آل مہاراشٹر مسابقۃ القرآن میں جو عقل قوہ کے زیر نگرانی انواع میں ہوا، اس میں آپ ایک ادارہ جو 5 سے 6 سال کی مدت رکھتا ہو، جو مکتب کہلاتا ہو، وہ وہاں اس طرح کے اپنے جیالے اور اپنے سپوت اور اپنے افراد تیار کرتا ہے کہ وہ وہاں کے لائق بن جاتے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا نمبر نہیں آیا کہ شرکت آل انڈیا میں ہو سکے، ایسا نہیں ہے. کسی نہ کسی کا تو نمبر آئے گا. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ نے تو مقابلہ کیا ہے، اور جو مقابلہ کرتا ہے وہ ایک دن ضرور جیتتا ہے. گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. کیا کہتے ہیں؟ گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، اس طرح سے طے کی ہم نے منزلیں. میری اور آپ کی منزلیں اسی طرح طے ہوتی ہیں، اسی طرح سے طے ہوتی ہے. اس لیے ہاں جی، اسی طریقے سے آل ورلڈ جو مسابقہ ہوا اس میں آپ کی ایک طالبہ ترنم شیخ نام کی جو بچی گئی تھی، اس نے وہاں شرکت کی، اور بیرون میں بھی گویا آپ کے ادارے کا نام گونجا، آپ کے تعلیم کا وہاں مظاہرہ ہوا. یہ بہت بڑی چیز ہے آپ کے لیے. تو گویا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ادارہ دیا ہے جس کے ذمہ دار اور جس کے اساتذہ اور جس کے معلمین اور معلمات فکر مند لوگ ملے آپ کو. کیسے لوگ ملے؟ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوہ کی کامیابی کے من جملہ رازوں کے، من جملہ سمجھتے ہیں نا، بہت سارے راز ہیں اس کے کامیابی کے. اللہ کی برکت ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں. حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کا اخلاص، پہاڑوں جیسا اخلاص اس شخص کا. کیسا اخلاص؟ جس کے اخلاص کے سامنے دنیا کی ساری چاہتیں چکنا چور ہو جائے. جس نے اپنی زندگی کو تچ دیا اللہ کی کتاب کے لیے، اپنے آپ کو، اپنا وطن چھوڑ کر عقل قوہ کی 100 لاکھ زمین کو جس نے اپنا وطن بنا لیا، وہ آدمی. یہ سارے راز ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایک بہت بڑا راز عقل قوہ کی تعمیر کا، اس کی بلندیوں کا اور اس کی ترقی کا یہ ہے کہ اس کو اولین حضرات، اساتذہ، مینجمنٹ، ذمہ دار ایسے ملے جنہوں نے حضرت مولانا وستانوی صاحب دامت برکاتہم کی فکروں کو اپنی فکر بنا لیا، ان کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا، ان کے ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ لیا، ان کے کاز کو، ان کی قد و کاوش کو اور ان کی ساری سفر و حضر کی جو ہے تگ و دو کو سارے اساتذہ نے جو اولین تھے انہوں نے اپنا کام سمجھ لیا. دیکھو ادارہ کیسے چمکا. اس میں سر فہرست تو حضرت مولانا یعقوب صاحب خانپوری نور اللہ مرکزہ، راتوں کو نہ سونے والا انسان، راتوں کو جامعہ کی چکر کاٹنے والا اور اس کے ظاہری اور باطنی احوال کی نگرانی کرنے والا. آج ایک ایسا مخلص انسان قبروں میں جا کر کے سو گیا جس کا نام دنیا نہیں جانتی ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ اخلاص کا ایک تاج محل تھا جس کی برکتیں ادارے کو ملی. حضرت مولانا جو ہے حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالقرآن کے رئیس اور ذمہ دار، حضرت مولانا کے جو ہے برادر کبیر دنیا سے چلے گئے. بے تحاشا رونے والا ہے، ادارے کے لیے فکر کرنے والا اور اپنے بھائی کے مشن کو آگے بڑھانے کی رات دن محنت کرنے والا، وہ پہلا سپوت تھا اس ادارے کا. اسی طرح آپ آگے بڑھو. جو ہے میرے اور آپ کے سب کے ذمہ دار اور استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرکزہ، جس آدمی نے حضرت مولانا وستانوی کی فکر کو اپنی فکر، جامعہ کی ترجمانی کو، جہاں جائے جامعہ کی ترجمانی، ملک میں ہو تو جامعہ کی ترجمانی، بیرون ملک ہو تو جامعہ کی ترجمانی، راتوں کو دن میں شب و روز اس آدمی کا ایک مشن تھا اور ایک فکر تھی کہ جامعہ اور اس کا پیغام 4 دانگ عالم میں میں کیسے پہنچاؤں. اسی فکروں کو لے کر کے قرآنی نغموں کے ساتھ وہ انسان دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کروڑوں
برکتیں رحمتیں ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں۔ ایسے افراد ادارے کو ملے تھے۔ آپ کو بھی ماشاءاللہ اس ادارے کے ذمہ دار ناظم صاحب، معلمین اور ابتدائی جو لوگ ملے، یہ محنتی ہے۔ ایسے ادارے کا معلمین کو بھی قدر کرنا چاہیے جس ادارے میں ہلچل ہے، فکر ہے، ورنہ پھر تو وہی ہے، بے ڈھنگی چال چلنے والوں کے ادارے بہت سارے ہیں، وہی جو ہے سست و رفتار، وہی جو ہے پرانی روش اور وہی بے فکری کا عالم ہم دیکھتے ہیں۔ بہت سارے جگہوں پر ایسا معاملہ ہے کہ آج ایک کمرہ تیار نہیں ہوا، 50 سال گزر گئے، 4 کمروں اور 6 کمروں سے آگے 2-4 جو ہے عمارتیں، 2-4 کمرے مزید نہ ہو سکے، ان کے کوئی نظام نہ بڑھ سکا، کوئی آگے جو ہے تعمیر و ترقی نہ ظاہری ہو سکی نہ تعلیمی ہو سکی، بے فکری، سستی اور کاہلی۔ تو معلمین اور فکر کریں گے کہ ادارہ ہم کو ملا ہے کام کرنے ہم کہ بھی یہ استاد مدرسہ ریاض الجنہ کے استاد تجوید و قرات ہے، یہ جو ہے مدرسہ ریاض الجنہ کی جو ہے معلمہ ہے، فلاں فلاں معلمہ ہے، یہ وہاں اتنے سالوں سے پڑھاتی ہے، یہ اتنے سالوں سے پڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارا انٹروڈکشن اور ہمارا تعارف اور ہماری پہچان ادارے سے بنتی ہے، ورنہ ادارے سے نکلنے کے بعد گلی کے 2-4 لوگ ہی پہچانیں گے مشکل سے ہم۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اس لیے معلمین اور معلمات اور طلباء اور طالبات کو اپنے ادارے کے ساتھ قدر والا معاملہ کرنا ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اوقات کی پابندی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اوقات کی پابندی، اور جہاں رہیں گے اپنے ادارے کی فکر، اپنے ادارے کی بات، اپنے ادارے کا جو ہے پیغام، اس کو ہی آگے بڑھانے کی محنت اور جستجو میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امانت داری کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ حفظ کے طلباء محنت سے پڑھیں، اس لیے کہ حفظ بغیر محنت کے ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نسبت دی ہے کہ سب سے پہلے حافظ دنیا کے کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت آپ کو عطا کی، جو بن رہے ہیں، جو بن چکے ہیں اور جو آنے والے وقتوں میں حافظ قرآن بنیں گے، یہ نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور پھر آپ کو اور ذریعہ بنایا اس قرآن کی حفاظت کا، ایک اوزار کے طور پر آپ کو استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ جی، اب وہ جو حدیث مشہور ہے، بس اس پر بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ بھئی والدین کو تاج پہنایا جائے گا، سنتے کہ نہیں آپ؟ نور کا تاج رہے گا، وہ چمکے گا، سورج سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ محنت کرتے ہیں طلبہ اور محنت کراتے ہیں اساتذہ، اور تاج کس کو ملتا؟ گھر پہ بیٹھ کے آئس کریم کھانے والوں کو۔ اماں ابا کو تاج مل رہا ہے، وہ تاج کس کو پہنائیں گے؟ بولو، اماں ابا کو تاج ملے گا۔ 4 بجے تو بولے ہم اٹھتے ہیں، استاد کی لکڑی تو ہم کھاتے ہیں، استاد کی سخت باتیں تو ہم برداشت کر رہے ہیں، سردی گرمی مدرسہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ابھی یہاں بیٹھا کے رکھ کے کھانا ہوا کہ نہیں تم لوگوں کا؟ نہیں ہوا نا؟ دیکھو یہ ڈبہ پارٹی ہے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے کھانے میں آپ کی۔ تو یہ ابھی مشکلات تو ہم جھیل رہے ہیں، اور پھر اساتذہ ٹائم ٹو ٹائم آ رہے ہیں، سبق سن رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دل دماغ پورا حاضر ہے استاد کا کہ کہیں گڑبڑ نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ ساری محنت۔ تو یہ 2 پارٹی محنت کر رہی ہے، اور تاج کس کو مل رہا ہے؟ 3rd پارٹی مطلب والدین کو مل رہا ہے۔ اس کو بہت آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ محنت کرے مرغا انڈا کھائے سبحان، ہے محنت کرے مرغا اور انڈا کھائے سبحان۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ بھئی آپ کو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ تو کس کو ملنا چاہیے تاج پہ؟ آدھا آپ کو ملنا چاہیے اور آدھا استادوں کو ملنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اس لیے دونوں پارٹی کو پورا پورا ملنا چاہیے۔ آدھے کی بات کیوں کرتے ہو؟ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں ہے، پورا ادھر پورا ادھر۔ محنت کرنے والوں کو ملنا چاہیے۔ الاجر بقدر المشقت، فقہ کا اصول ہے الاجر بقدر المشقت، اجرت جو ہے مشقت کے بقدر دی جاتی ہے، تو مشقت جو اٹھاتے ہیں پھل ان کو ملنا چاہیے۔ بہرحال اس کے پیچھے بات یہ ہے، راز یہ ہے، جو ہے محدثین نے اشاروں میں یہ جو راز لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ اس دنیا کے مخلص ترین لوگ ہیں، ان میں ریاکاری ہے ہی نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ حافظ جی کی کون قدر کرتا؟ حافظ صاحب کی قدر پہ حافظ صاحب ہے، بس ہو گیا۔ ہاں اگر وہ اپنے بچے کو عالم دین اگر بنا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے یہ خیال دل میں ہے کہ 4 لوگ اس کو جانیں گے اور اس کی قدر کریں گے اور اس کی عزت افزائی ہوگی اور یہ تھوڑا سا اپنے سماج میں ایک مقام پیدا کرے گا، تو یہاں کہیں نہ کہیں جو ہے اخلاص کا جو ہے جو معاملہ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ لیکن جو والدین اپنے بچوں کو صرف حافظ قرآن بنانے کے لیے وہ یہی خیال رکھتے ہیں کہ میری آخرت سنور جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی، میں آخرت میں اس بچے کے دامن کو پکڑ کر یا اس کی سفارش سے کہاں چلا جاؤں گا؟ جنت میں چلا جاؤں گا۔ ماں باپ کا کمزوروں کا بس یہی خیال ہوتا ہے، اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے نور کا تاج ان کو پہنائے گا انشاءاللہ، آپ کے والدین کو انشاءاللہ پہنائے گا۔ اور پھر سوال یہ کہ جب والدین کو تاج پہنا دیں گے تو اپنے وہ کیا سیٹ میں کر دیں گے کیا؟ ابے جس کی برکتوں سے والدین کو تاج ملے گا ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا اعزاز کا، ان کے اکرام کا؟ اللہ نے اس کو کلیئر نہیں کیا، اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم کس شکل میں دے گا آپ حافظ قرآن کو کہ جن کی برکتوں سے والدین کو نور کا تاج ملا، ان کے اخلاص سے، اور آپ اس کا واسطہ بنے ہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بچوں، یہ فکر لے کر کے آپ کو حفظ قرآن کرنا ہے کہ میری آخرت بنے گی، اللہ یہ دولت میرے سینے میں اتارے گا، میں اس کو ذریعہ معاش نہیں بناؤں گا، یہ ذریعہ معاش نہیں ہے۔ روزی کے ذریعے بہت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے، ان ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، روزی اللہ دیں گے، دنیا اللہ دیں گے، عزتیں اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کی برکتوں سے بہت کچھ آئے گا، بہت کچھ آئے گا۔ مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے کسی میں 1 روپیہ نہیں رہتا ہے، لیکن سارا ملک کو گھومتے، سارے ملک کے لوگوں کو ادھر سے ادھر جو ہے کام پہ لگاتے، اور جس کو جہاں جتنی کی ضرورت پڑتی ہے ایک قلم چلائے وہاں سب کچھ حاضر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی برکت، قرآن کی برکت۔ جیب خالی ہے، کتنے مرتبہ مولانا کے پاس تو قلم رہتی نہیں ہے، اس سے قلم لیا، اس سے کاغذ لیا، اور اس پر جو ہے 2 کروڑ کا سودا ہو رہا ہے، 5 لاکھ کی بات ہو رہی ہے، 25-50 لاکھ کی چٹھی لکھی جا رہی ہے۔ اخلاص ہے، قرآن کی برکت ہے۔ تو یہ نہ سوچنا کہ ہم حافظ بن جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، دنیا ہماری کیسے گزرے گی، اس فکر کو نکال دینا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ محنت سے پڑھیے، اوقات کی پابندی کیجیے، ادارے کی ترقی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے فیملی، اپنے پریوار، اپنے خاندان سے ادارے کو کیا دلا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ادارہ مالیات کے بغیر نہیں چلتا۔ مجھے آپ نے ادارے کا کچھ نہ کچھ جو ہے رائے مشورے کے طور پر ایک خادم بنایا، تو میں فکر کرتا ہوں کہ آپ کے ادارے کا کہاں سے کیا ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کوشش آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اساتذہ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ تو اوقات کی پابندی کریں گے۔ نمبر 2، اپنے ادارے کی قدر دانی، اور قدر یہ ہے کہ ہم اس کی تعمیر اور ترقی میں کیا کر سکتے ہیں، کیا رول نبھا سکتے ہیں، وہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو ہے جو کام اور جو مشن میں آپ لگے ہوئے اس کو پوری محنت سے، پوری لگن سے حاصل کریں گے، اور جو ہے دعائیں خاص طور پر کریں گے اپنے ادارے کے لیے۔ دعا چھوٹنا نہیں چاہیے، دعا نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دعا اگر چھوٹی تو پھر معاملہ ریورس ہوگا۔ اس لیے ہر طالب علم دعا کرے گا۔ جامعہ عقل قوہ میں یہ سب حضرات پڑھے ہوئے ہیں، دعا کا نظام کبھی آج تک بند نہیں ہوا۔ ظہر بعد ختم خواجگان کے بعد دعا ہوتی ہے، عشاء کے بعد ختم یاسین کے بعد دعا ہوتی ہے۔ آج سب کچھ ہے جامعہ کے بعد، لیکن پھر بھی دعا، کیونکہ ہم ہر وقت تو اللہ کے محتاج ہیں، اپنے ادارے کے لیے بھی محتاج ہے، اپنے حفظ قرآن کے لیے بھی آپ محتاج ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ہم ترقی کریں، ہمارا ادارہ ترقی کرے اور اس کا نظام بڑھے، اور کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کے ناظم صاحب نے ابھی آگے کے بنا رکھے ہیں۔ ایک جگہ لی گئی، اس کا تام تعاون آپ نے کیا، اس کا پیسہ پورا کر دیا گیا، ماشاءاللہ پورا کر دیا گیا، الحمدللہ مکمل دے دیا گیا۔ اب وہاں پر ایک تعمیر ہونا ہے، ایک بہترین عمارت کی تعمیر ہونی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دعاؤں کے بغیر تو اللہ تعالیٰ مخیرین کو متوجہ کریں گے، اسباب و وسائل پیدا کریں۔ اسی طرح سے جو ہے کوئی نظام اور کوئی سسٹم اور کوئی اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے،
صرف اسباب پر ہماری نگاہیں نہ ہو، مسبب الاسباب پر ہماری نگاہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بھی دعا کروں گا، آپ حضرات بھی دعا کریں، اور جو ہے ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام سے لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانسوں تک مجھے اور آپ کو اللہ کی خدمت، کتاب کی خدمت کی اللہ توفیق بخشے۔ ہم جہاں رہیں، جس حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں گے، ہم اللہ کی کتاب کی محنت اور خدمت کریں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ حضرات کے اور خاص طور پر حافظ جمیل صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو مزید جو ہے ترقیوں سے نوازے، اور ادارے کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جو ہے ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وآله وسلم تسليما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر علينا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا وشفاء من كل داء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔